بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى وعلى آلہ واصحابہ المجتبى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي او كما قال صلى الله عليه وسلم. قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، محرم الحرام کا مہینہ عام طور پر شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان سے مختلف مقامات پر جلسے بھی ہوتے ہیں، کانفرنس منعقد ہوتی ہے اور بڑے بڑے اجلاس اس عنوان پر کیے جاتے ہیں، جہاں واقعہ کربلا کو شرح و بسط کے ساتھ پوری تفصیل کے ساتھ بیان بھی کیا جاتا ہے اور اس کے بے شمار نکات بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ آج کی نشست میں مجھے واقعہ کربلا سے متعلق دو تین باتیں عرض کر کے پھر ہمارے اپنے معاشرے سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں اور توجہ دلانی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ معرکہ کربلا کوئی سیاسی جنگ نہیں تھی۔ بنیادی طور پر یہ بات ذہن میں رکھو کہ کربلا کی جنگ سیاسی نہیں تھی، دینی اور اسلامی اور نبوی منہج کے خلاف جو کام ہو رہا تھا اس کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے آواز اٹھائی تھی۔ کیا تھا وہ منہج؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد سارے صحابہ نے، خواہ انصار ہوں یا مہاجرین ہوں، سبوں نے مل کر بیعت کی تھی حضرت ابو بکر کے خلیفہ بنانے پر، اور حضرت ابو بکر کے دنیا سے پردہ فرمانے سے قبل انہوں نے خط کے اندر حضرت عمر کا نام لکھا اور یہ کہا تھا کہ میں اپنے بعد ان کو خلیفہ بہتر سمجھتا ہوں مسلمانوں کے حق میں، لیکن مسلمان پھر اس پر اپنی تائید اور آپس کے اتحاد سے جو طے کر لیں وہ دوسرے خلیفہ بنیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس جب وہ خط پہنچا اور وہ لفافہ پہنچا تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں اس میں جس کا نام ہے اس کو خلیفہ ماننے کو تیار ہوں، چاہے وہ عمر کا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ عمر کا ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں 7 صحابہ کی ایک شورا بنائی، ایک کمیٹی بنائی، اور ہر بڑے مسئلے پر یہ 7 احباب آپس میں مشورہ کرتے اور ان کی جو رائے ہوتی اس رائے کے مطابق آگے عمل کیا جاتا۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت بھی یہی شورا نے طے کی تھی، یہی 7 افراد نے حضرت عمر کے شہادت کے بعد۔ پھر حضرت علی کی خلافت کا مسئلہ آیا، لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ادھر بنو امیہ میں
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، اور ادھر کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کے اختتام سے قبل انہوں نے لوگوں کو اس بات کے لیے آمادہ کیا اور تیار کروایا کہ میرے بعد میرا ولی عہد یزید ہوگا۔ حضرت معاویہ کے بعد ان کے ولی عہد کے طور پر انہوں نے یزید کو نامزد کرنا چاہا۔ نامزد کرنے کا مطلب پہلے سے بک کر دینا کہ بھئی میرے بعد یہ ہے اب خلیفہ۔ تو یہ جو پہلے کرسی اقتدار پر بیٹھنے والے کا اپنے بعد والے کو پہلے سے منتخب کر دینا، یہ اسلامی اصول اور نبوی منہج کے خلاف ہے۔ بات سمجھ آئی میری؟ کرسی اقتدار پر بیٹھنے والا یہ اپنے بعد کسی کو اس کرسی کے لیے نامزد کر دے، جیسے اس وقت سعودی وغیرہ میں چلتا ہے کہ بھئی فلاں جو ہے بادشاہ ہے لیکن اس کا ولی عہد فلاں ہے۔ اب اس کے ولی عہد فلاں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے عوام اس کو قبول کرتی ہو یا نہ کرتی ہو، کرسی اقتدار پر بیٹھنے والے نے طے کر دیا کہ یہ ولی عہد ہے، اب لوگوں کو لازمی طور پر ماننا ہے کہ یہ ہمارا آنے والا بادشاہ ہے۔ یہ خلافت نہیں ہے، اس کو ملوکیت کہا جاتا ہے۔ یہ جو عمل ہے کہ بعد والے کو پہلے ہی سے طے کر دو، یہ خلافت نہیں ہے، یہ ملوکیت ہے، بادشاہت۔ اور حضور نے پیشین گوئی فرمائی کہ میرے بعد 40 سال تک خلافت رہے گی، اس کے بعد ملوکیت شروع ہو جائے گی۔ اب یہ ملوکیت جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے، دیکھیے میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پورا لفظ بول رہا ہوں، اور آپ کو بھی یہی بولنا ہے۔ ادھر ادھر کی باتیں اگر سننے میں آئے تو بولنا ہمیں اسی کی ضرورت نہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ جو سلسلہ شروع کیا تھا اور یزید کی خلافت کے لیے لوگوں سے زبردستی بیعت لی جا رہی تھی، تو یہ وہ طریقہ تھا جو نبوی منہج کے خلاف ہے۔ حضور کے بتلائے ہوئے یا حضور کی جانب سے طے شدہ نظام کے یہ طریقہ خلاف ہے۔ اس نظام کے خلاف حضرت حسین نے آواز اٹھائی۔ سیاسی جنگ نہیں تھی، یہ ذہن میں رکھنا پڑے، بلکہ آپ نے جس چیز کے خلاف آواز اٹھائی تھی وہ یہ خلافت علی منہاج النبوہ۔ یہ لفظ نہیں سمجھ میں آتا اس لیے یہ پوری تفصیل بتایا۔ نبی کے طریقے اور آپ کے منہج کے مطابق خلافت کا جو کام ہے اس کی خلاف ورزی کی جا رہی تھی، اس کے اگینسٹ کام کیا جا رہا تھا، جس کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے آواز اٹھائی۔ یہ کوئی سیاسی جنگ نہیں تھی۔ اور شب عاشورہ سن 61 ہجری میں جب واقعہ کربلا ہوا، شب عاشورہ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خلاف جو محاذ بنایا گیا، ابن زیاد کا، شمر کا، یہ سارے لوگوں نے جو محاذ بنا کر حضرت حسین اور اہل بیت اطہار کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا، وہاں حضرت حسین نے شب عاشورہ میں اپنے ان 72 نفوس کو اپنے خیمے میں بلایا اور بلا کر یہ کہا کہ میں تم میں سے ہر ایک کو اس بات کی اجازت دیتا ہوں کہ جو کوئی یہاں سے بسلامت بعافیت جانا چاہے
وہ جا سکتا ہے، اس لیے کہ کل کو صبح جب ہوگی تو ہم میں کا کوئی آدمی زندہ نہیں بچے گا۔ کل کو صبح جب ہوگی تو ہم 72 میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ حضرت حسین نے فرمایا رضی اللہ عنہ کہ مجھے ان 72 نفوس کے مقتل بھی بتا دیے گئے، قتل ہونے کی جگہ بھی بتا دی گئی کہ کہاں ان کے ساتھ جو ہے قتل والا معاملہ ہوگا، یعنی قتل تو وہ کریں گے لیکن مرتبہ ان کو شہادت کا ملے گا۔ تو حضرت حسین نے فرمایا کہ مجھے ان 72 کے مقتل بتا دیے گئے، کہاں قتل ہوں گے، کہاں ان کے ساتھ کوئی جو ہے قتل والا معاملہ پیش آئے گا، سب بتا دیا گیا۔ لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میں سے جو کوئی بسلامت بعافیت یہاں سے رخصت ہونا چاہے میں اسے بالکل رخصت کرنے کو تیار ہوں، مگر جانثاران حسین نے جو جواب دیا وہ جواب یقیناً ہم میں سے ہر مسلمان کو اپنے دین و ایمان کے تحفظ کے لیے ہمیشہ اپنے دل و دماغ میں اور اپنے عمل کے اندر زندہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ اگر ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور ہمارے جسم کے ٹکڑوں کو مختلف جگہوں پر پھینک دیا جائے اور اگر اللہ ہمیں دوبارہ زندہ ہونے کا موقع عنایت فرمائے تو ہم اس وقت اس مرتبہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے کو گوارا کریں گے اور دوبارہ زندہ ہونے کا جب موقع ملے گا تو زندہ ہو کر آپ کے ساتھ پھر کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ ان 72 نفوس قدسیہ کا جذبہ تھا جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میدان کربلا کے اندر ڈٹے ہوئے رہے۔ تو ایک تو یہ جو واقعہ کربلا کی جنگ ہے یہ سیاسی نہیں ہے، یہ خلافت علی منہاج النبوہ کے خلاف جو کام کیا جا رہا تھا اس کے رد میں اور اس کو دور کرنے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یہ عمل کیا تھا۔ دوسری بات، کربلا جگہ کا نام ہے، کربلا جگہ کا نام ہے، لیکن اس کربلا میں جو لا ہے، لا کاف را بے لام الف پورا مل کر کے کربلا بنے گا، لیکن اس میں کرب کو آپ ہٹا دو۔ کرب کے معنی اردو کے اندر تکلیف، رنج، مصیبت، اس کو کرب کہتے ہیں۔ اور لا عربی لفظ ہے جس کے معنی ہے نہیں، ہے نا۔ اب اس کربلا کے لفظ پر غور کرو کہ لفظ کربلا میں جو لا ہے یہ اپنے اندر بہت بڑی حقیقت کو چھپائے ہوئے ہے۔ کربلا کے اندر جو لا ہے یہ لا اپنے اندر بہت بڑی حقیقت کو پوشیدہ رکھے ہوئے ہیں۔ لا کا مطلب ہے لا الہ، یہاں لا کا مطلب ہے لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، اور اس جنگ کا مقصد بھی کوئی سیاسی نہیں ہے، یہ جنگ بھی جو ہوئی ہے اسی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوئی ہے۔ ان 72 نفوس قدسیہ نے جو جانثاری کا جذبہ پیش کیا ہے اس کا مقصد بھی وہی اللہ کو راضی کرنا تھا، کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ اور جنگ کا جو عنوان تھا اس عنوان میں بھی کوئی دنیا پرستی نہیں تھی، اس اللہ کو راضی کرنا تھا۔ اور جنگ کے پیغام کا بھی مقصد یہی ہے کہ انسان کو اگر کوئی کام کرنا ہو اپنی اس دنیا کے اندر تو ہمیشہ یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ میرے اس عمل سے بس اللہ کو راضی کرنا ہے، کسی دنیا کو راضی کرنا نہیں ہے۔ اور اللہ کے ان بندوں نے جس فداکاری کا اور جس جانبازی کا اور جانثاری کا مظاہرہ کیا
ان لوگوں کا بھی مقصد یہی ہے، قربان ہونے کا مقصد بھی یہی ہے، جام شہادت نوش کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان ساری چیزوں کے پیچھے لا الہ، اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں۔ یہ لا ہمیں یہ سبق دیتا ہے۔ جب انسان کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو جائے تو پھر وہ دنیا اور دنیا کی چیزوں کے پیچھے یا دنیا کی چیزوں کے لیے اپنے کسی بھی عمل کو ضائع نہیں کرے گا، اپنے کسی بھی عمل کو ضائع نہیں کرے گا۔ محرم الحرام کا مہینہ در حقیقت اصحاب کربلا اور شہدائے کربلا کے اس جذبے کو اپنے اندر ہر سال تازہ کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ صرف یہ کہ تازہ کرنا بلکہ اس کے مطابق اپنی عملی زندگی کو انجام دینے کے لیے ہر دم تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ 10 تاریخ آئی ہم نے کالے کپڑے پہن لیے، حالانکہ کالا کپڑا اسلام کے اندر کوئی اس کی نہ تو اس کا حکم ہے، نہ اس کی اجازت ہے، نہ اس کی ضرورت ہے، نہ حکم ہے، نہ اجازت ہے، نہ ضرورت ہے، لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہیں کالے کپڑے پہن کے ہم نے کربلا کے شہداء کا حق ادا کر دیا، نعوذ باللہ۔ اگر واقعی شہدائے کربلا کے ان قربانیوں کا مقصد اور اس کا عشر عشیر بھی اگر اپنی زندگیوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ بات طے کرو کہ دین پر ہم ویسے ہی عمل کریں گے جیسے حضرت حسین اور ان کے رفقا نے دین کے اندر رتی برابر ہونے والے اس اضافے کو اور اس نبوی منہج کے خلاف کیے جانے والے عمل کو برداشت نہیں کیا۔ ہم بھی دین کے اندر ہونے والی ان زیادتیوں کو اور اپنی جانب سے بنا کر دین کا لیبل اور دین کا عنوان لگانے کو ہم بھی برداشت نہیں کریں گے۔ یہ جذبہ سب سے پہلے اپنے اندر پیدا کرو۔ اگر واقعی شہدائے کربلا کا وہ درد اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلا کام یہ کرو۔ حضرت حسین نے کیا کیا؟ وہی تو جو نبی کا طریقہ چلا آ رہا تھا۔ حضرت ابو بکر جس پر قائم تھے، حضرت عمر جس پر قائم تھے، حضرت عثمان و علی جس راہ پر چل رہے تھے، اس راہ سے جہاں ہٹتے ہوئے نظر آئے لوگ، حضرت حسین نے ان کے خلاف جا کر یہ بتایا کہ یہ کام جو تم کر رہے ہو یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ مقصد ہے کربلا۔ آج ہمارے پاس کربلا کے عنوان پر، شہدائے کربلا کے عنوان پر، اہل بیت اطہار کے عنوان پر ایسی ایسی خرافات اور ایسی دین کے اندر اضافے اور زیادتیاں کہ سوچ کر بھی ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ دین تو ہو نہیں سکتا مسلمان، یہ دین تو نبی کا لایا ہوا نہیں ہو سکتا۔ اور ہم اہتمام کے ساتھ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی بہت بڑا دین کا کام ہو رہا، بہت بڑا عاشق اہل بیت ہے اور بہت بڑا حضرات حسنین کریمین کا چاہنے والا ہے، اہل بیت کا اور شہدائے کربلا کا جانثار ہے۔ ارے اللہ کے بندو، وہ تو اپنی روزی روٹی کے لیے یہ سب ڈھونگ کر رہا ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑا دین کا کام ہے۔ بولے صاحب شہدائے کربلا کی حاضری آ گئی، شہدائے کربلا کی حاضری آ گئی۔ بولے نہیں، یہ ہمارے خاندان میں پیڑھی در پیڑھی چلتے ہوئے آ رہا، محرم کے آخری دنوں میں ایسا علم بٹھانا اور پھر اس کو اٹھا کے جھومنا، وہ دولہا آ گیا، وہ فلاں آ گیا۔ آپ خود غور کر کے دیکھو، آپ خود غور کر کے دیکھو، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا واقعی ایسا عمل دین ہو سکتا ہے؟ کیا ایسے بےہودہ اور بدتمیزی والے عمل کی نسبت نعوذ باللہ اہل بیت اطہار کی طرف کی جا سکتی ہے؟ اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھئی دین کا کام ہے، انگاروں پہ چلنا ہو، بہت بڑا عاشق اہل بیت ہے۔ ارے اللہ کے بندو، یہ آدمی یہ جو انگار پہ چل رہا اور یہ کر رہا، یہ محض اپنی روزی روٹی اپنے پیٹ کے واسطے کر رہا۔
اگر واقعی یہ حاضری آنے والا جو کانسیپٹ ہے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، ذرا غور کرنا، حاضری آنے والا تو یہ کانسیپٹ ہے، اگر حاضری آنی ہوتی تو تھوڑی دیر کے لیے مانو، یعنی اس بات کو فار ایگزامپل سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، فار ایگزامپل سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں کہ یہ حاضری آنے والا کانسیپٹ اگر ہوتا تو نبی کی حاضری صحابہ کو آتی، کہ نبی جیسی مقدس ہستی تو کوئی ہے نہیں، بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، اور اگر حاضری آنے والا کانسیپٹ ہوتا تو صحابہ میں جو بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں ان کی حاضری آتی، دوسرے صحابہ کو جو کم درجے کے ہیں، جی میں نے گزشتہ بھی بتایا صحابیت میں سب برابر ہے، رتبے اور مرتبے میں بہرحال تفاوت ہے، کمی زیادتی ہے، یہ اپنی جگہ طے شدہ حقیقت ہے، تو صحابہ کی یہ حاضری آنے والا کانسیپٹ ہوتا تو بڑے صحابہ جو رتبے میں، درجے میں، مرتبے میں اونچے مقام پر ہے، نیچے درجے کے جو صحابہ تھے ان کو آتی ان کی حاضری، یا صحابہ کی حاضری آنی ہوتی اولیاء کو آتی، اولیاء کی حاضری آنی ہوتی تو قطب اور ابدال جو تھے بہت اونچے درجے پر ان کی حاضری اولیاء کو آتی، اولیاء کی حاضری اللہ کے نیک بندوں کو آتی، یہاں تو ڈائریکٹ حسین کی حاضری پاکٹ کو آ گئی، ڈائریکٹ حضرت حسین کی حاضری محلے کے یہاں کے۔ اچھا پھر ایک عجیب بات، ایک ایک دن میں کئی جنوں کو حاضری آ جائے، واٹ اے جوک بھائی، ایک ایک دن میں 10 محرم کے دن وہ لے کے نکلے وہ علم کو، تو ہر محلے میں، ہر علاقے میں اور ملک کے مختلف حصوں میں، دنیا کے مختلف حصوں میں سب کو حاضری آ جائے، یہ تو نعوذ باللہ، ہزارہ مرتبہ نعوذ باللہ، ان کی مقدس شخصیت کے ساتھ اور ان کے حاضری کا جو عنوان لگایا گیا اس کے ساتھ تو مذاق کیا جا رہا ہے، اور سارے مسلمان اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے سمجھ رہے آ گئی بھائی حاضری، آ گئی حاضری، آ گئی حاضری، آ گئی، ایسا آتی رہے بھائی حاضری۔ اگر نیکسٹ ٹائم ایسا اگر واقعی آزمائش کرنا ہے، بولے حاضری آئی، موٹا صوفہ آتا ہے، بنتے سیتے تھے پہلے، اب تو تصور ختم ہو گیا بنتوں کا، تو بلینکٹس آ گئے، رضائی آ گئی، کیا بولتے ہو اس کو، برل، تو ایک صوبہ اپنے پاس میں رکھ لینا، ان کو حاضری آئے وقت میں حضرت کو اطلاع کے بغیر تھوڑا سا دیکھے دیکھنا حضرت حرکت میں آتے یا نہیں آتے، آگے تو سمجھ جانا ڈھونگ چل رہا ہے۔ اب تو معاملہ یہ ہو گیا کہ چھوٹے چھوٹے وہ ویڈیوز جو بنتے نا ریلز کے نام سے، اس میں بھی باضابطہ اس عنوان پر ریل بنائی جا رہی ہے، یعنی ان چھوٹے بچوں کو اگرچہ کہ سکھا کے بولنا جا رہا ہوگا لیکن ان کے بعد سمجھ میں آ گئی، ماشاءاللہ ہماری زندگیاں اتنی گزر گئی لیکن ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا کہ بھئی حقیقت کیا ہے، یا پھر یہ ہے کہ ہم اسی رواج اور اسی دستور کو دین بنانے پر اور دین سمجھنے پر ہم گویا نعوذ باللہ اپنے طور پر طے کر لیے کہ بھئی یہی دین ہے۔ میرے بزرگوں، دین جو ہوتا ہے وہ نصیحت کا ذریعہ ہوتا ہے، دین جو ہوتا ہے وہ خیرخواہی کا ذریعہ ہوتا ہے، دین جو ہوتا ہے وہ لوگوں کی آسانی کا ذریعہ ہوتا ہے، دین جو ہوتا ہے وہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کا ذریعہ ہوتا ہے، دین جو ہوتا ہے وہ ایسا عمل ہوتا ہے وہ ہر ایک کے کرنے کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اچھا پھر یہ عجیب بات ہے، دیکھو آپ کہ وہ جو دولہا بننے والا ہے وہ انیچ بن سکتا، دولہا دوسرا نہیں بن سکتا، نہیں سمجھے آپ، جو انہیں بنتا نا دولہا وہ انیچ بنتا، اس کے علاوہ نارملی آپ نہیں جا کے بننا چاہے تو نہیں بن سکتے اپن، یہ کیسا دین ہو گیا بھائی؟ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ انیچ بن سکتا، انیچ کر سکتا، وہ دوسرا نہیں بن سکتا، دوسرا نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا دین تو سب کے لیے ہے،
دین تو سب کے لیے ہے نا بھائی، دین کا ہر عمل وہ بھی سب کے لیے ہے۔ تو یہ ایسی بے شمار حقیقتیں ہیں اور ایسی کھلی ہوئی وضاحتیں ہیں کہ جس کو اگر سمجھ لیا جائے تو واقعی طور پر یہ بات مجھے اور آپ کو صاف انداز میں سمجھ میں آ سکتی ہے کہ یہ لوگوں کا بنایا ہوا، لوگوں کا ایجاد کردہ اور لوگوں کی جانب سے چلایا ہوا دین کے نام پر ایک بہت بڑا دھندا ہے، اور یہ دھندا محض پیٹ پالنے کا ذریعہ ہے۔ واقعی اگر دین پر عمل کرنا ہو تو میں نے کہا حضرت حسین اور ان کے رفقائے کار نے دین کے اندر آنے والی اس تھوڑی سی تبدیلی اور تھوڑی سی اس کے اندر آنے والی کمی زیادتی کو برداشت نہیں کیا۔ ہم بھی اسی مکمل دین پر عمل کریں اور ان خرافات سے، ان غلط چیزوں سے خود بھی بچیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچائیں، بلکہ اپنے بچوں کو بٹھا کر نصیحت کریں اور بتائیں کہ بیٹا یہ جو عمل کیا جا رہا ہے یہ دین نہیں ہے۔ بتائیں ان کو، سمجھائیں ان کو، یہ آپ کی ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے نہیں کیا تو گویا ہم نے اپنی اولاد کو صحیح دین نہیں پہنچایا، اور کل میدان قیامت میں ہماری یہی اولاد، ہماری یہی ذریت ہمارا دامن پکڑ کر پوچھے گی کہ دین لٹ رہا تھا، دین غلط طریقے سے جو ہے دنیا کے اندر چل رہا تھا، آپ نے ہمیں نہ تو سمجھایا نہ بتایا، اور ہم نے اسی کو دیکھ دیکھ کر سمجھا کہ یہی دین ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، خود بھی ان خرافات سے بچیں اور اپنی نسلوں کو بھی خرافات سے بچائیں۔ یہ سب میلے ٹھیلے لگنا اور اس میں یہ ساری چیزوں کا ہونا، خدا کی قسم یاد رکھو یہ دین نہیں ہے۔ یہ دین کے نام پر کیے جانے والے وہ دھندے ہیں جو اپنے پیٹ کے پالنے کے واسطے لوگوں نے اختیار کیے ہیں۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں، آپ کو اور پوری انسانی نسل کو، بالخصوص مسلمانوں کو صحیح دین پر عمل کرنے، صحیح دین سمجھنے اور اپنی نسلوں تک صحیح دین پہنچانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سوالات درس قرآن میں کرو گے۔